اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کی دنیا کے تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر حکیم عبدالستار باسر کا سلام قبول ہو۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بلند صفات کا حامل سنیاسانہ نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ نسخہ کوئی بندہ اگر آپ میں سے اس کو محنت کر کے کامیابی کے ساتھ بنا لے تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دوستو، اس طرح کے نسخہ جات کسی بھی چینل سے آپ کو نہیں ملے گے۔ لوگ اس طرح کے قیمتی نسخہ جات کو اپنے سینوں کے اندر دفن کر کے ہی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں شنگرف کا اعلیٰ پایا کا بہترین نسخہ، جس میں آپ کو چاہیے ہوگی شنگرف 1 تولہ کی ڈلی، شنگرف رومی تلموں والی 1 تولہ کی ڈلی، اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا لہسن دیسی آدھ سیر، اور اس میں ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے ساتھ لوہے کی ایک کڑاہی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لہسن دیسی کو کوٹ کر آپ نے لوہے کی کڑاہی میں آدھا نیچے بچھا لینا ہے، اور اس کے بیچ میں آپ نے رکھ لینا ہے شنگرف رومی تلمدار 1 ڈلی 1 تولہ کی، اور آدھا لہسن آپ نے اوپر ڈال دینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ہلکی ہلکی ریت بچھا دینی ہے۔ ریت بچھانے کے بعد آپ نے اس کو چولہے پر رکھ کر برابر ہلکی آنچ دینی ہے۔ تو برابر ہلکی آنچ آپ نے اس کو تب تک دینی ہے جب تک کہ آپ کا لہسن اوپر تک چوٹی تک اور ساتھ میں جو ریت تھی وہ جل کر خاکستر نہ ہو جائے، سیاہ نہ ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے، ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد لہسن کا وہ جو گولا سا بنا ہوا ہوگا اس کو توڑ کر احتیاط سے بیچ میں سے پھولا ہوا شنگرف کو کشتہ نکال لینا ہے۔ اس کو آپ نے 1 چاول تا 2 چاول استعمال کرنا ہے، اور جو مریض گرمی اور خشکی اور گرمی دونوں مزاج کے حامل جو مریض ہیں وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا، بلڈ پریشر اور دیگر مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور جو بالکل ہی اعصابی شوگر والے مریض ہیں، ٹھنڈے مریض ہیں، ریشہ بلغم کے مریض ہیں، اور جو اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی، یہ 3 تحریکوں والے لوگ اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیسی گھی کا استعمال زیادہ کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں، مکھن کا استعمال زیادہ کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، یاد رکھیں گے۔ اگلے نسخہ جات لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔